فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اگرچہ دونوں میں جو روح سخن ہے وہ منافقین ہی کی جانب ہے۔ بظاہر زیادہ گفتگو اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی اندازہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جو روح سخن ہے وہ منافقین کی جانب ہے، اس لیے کہ منافقین جو تھے مدینے کے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر ان کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بڑا گہرا ربط و ضبط رکھتے تھے، ان کے سرداروں سے میل جول رکھتے تھے، اور ان پر جو قرآن مجید نے تنقید کی اہل کتاب پر، یہودیوں پر، نصارہ پر، وہ شاخ گزرتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ظاہر بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ تو کافروں سے اور مشرکوں سے تو علیحدہ ہونا چاہیے۔ مزید برآں
اگر یہ حضور کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسول کو نہیں مانتے، باقی تو بے شمار رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، قرآن خود مانتا ہے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات حضرت موسیٰ کو، اس سے پہلے کے انبیاء کو سب یہ مانتے ہیں، حضرت یوسف کو مانتے ہیں، پھر حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو بھی، اور حضرت ابراہیم کو، ان سب کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا معاملہ جو ہے اور ان کے بارے میں نرم ہونا چاہیے، اس قدر سختی کے ساتھ ان کے اوپر تنقید اور ان کو علیحدہ قرار دینا اور مسلمانوں سے جداگانہ ان کا تشخص قائم کرنا اور مسلمانوں کو ان سے میل جول میں، ان سے جو ہے روابط رکھنے میں، ان سے محبت میں، مواخات میں منع کرنا کہ ایسا کام نہ کرو، تو یہ ان کے نزدیک بڑی زیادتی والی بات تھی۔ یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے اصولی اعتبار سے۔ یہ مضمون جو ہے اگرچہ جو سلسلہ کلام ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس میں تو اس کا ایک خاص مفہوم متعین ہوتا ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے تعویل عام کا معاملہ، کہ جو الفاظ ہیں آیات کے ان پر توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس سے قطع تعلق ہے یہ کس سیاق و سباق میں آ رہے ہیں، اس سے قطع تعلق ان کا پس منظر تاریخی اعتبار سے کیا ہے، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، اس سے ہٹ کر عمومی جو تعویل ہے تعویل العام، اس کے لیے ہم سوچیں کہ آیات کے الفاظ پر توجہ مرکوز کریں، ان کی باہمی ربط و تعلق پر توجہ مرکوز کریں، اور ایک ہوتا ہے تعویل خاص، اس خاص پس منظر میں رکھ کر جن میں کہ وہ نازل ہوئی آیات، تو اس کے اعتبار سے ان کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ پہلے ہر آیت کا حتی الامکان جو تعویل خاص ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کیا مطلب سمجھا، یہ اہم ترین بات ہے۔ وہی تو چیز تھی کہ جس نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے، جس نے ان کے اندر آگ بھر دی، جس کے نتیجے میں کہ انہوں نے تن من دھن ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو سب سے پہلے وہ فہم جو انہوں نے اخذ کیا جس وقت کہ وہ آیت نازل ہوئی، یعنی تعویل خاص، البتہ پھر اسی تک محدود نہ رہے انسان، پھر آیات جو ہے یا آیت کا جو سیاق و سباق ہے قرآن مجید میں نظم قرآن کے اعتبار سے، اور جو شان نزول ہے، وہ حالات جن میں کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے پہلو سے اس کی تعویل عام کی جائے۔ تو میں اس وقت آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ ان میں اصل روح سکون یہود کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں جو منافقین کا قول تھا کہ منافق یہ کہتے تھے کہ کم سے کم یہ لوگ توحید تو ہے، بھئی حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں نا، توحید پر تو قائم ہے، اور دوسرے یہ کہ حضور کو نہیں مانتے تب بھی بہت سے نبیوں کو اور رسولوں کو تو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے تورات کو تو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، انہیں کافروں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے کر دینا کہ وہ کافر جو مشرکوں میں سے ہوئے اور وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہوئے، یہ گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ جیسا کوئی آپ کے ذہن میں بعض حضرات کی آیت آ بھی گئی ہوگی، یہ جو سورہ بینہ ہے قرآن مجید کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب سے تھے اور خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو وہ ہٹنے والے نہیں تھے اپنے موقع سے، سرکنے والے کھسکنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ دو چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول، اور وہ رسول اللہ کی اتاری ہوئی آیات کو پڑھ کر سنا رہا، رسول جمع کتاب، یہ دونوں مل کر بینہ بنتی ہے۔ بینہ آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر ان میں سے جو بھی سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، باقی جو یوں سمجھیے کہ جو کچرا تھا، جو گند تھا، وہ رہ گیا۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب میں سے خواہ وہ مشرکین میں سے، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، اور یہ لوگ جو ہے اولئک ھم شر البریہ، یہ انسانوں میں مخلوقات میں سے بدترین شے ہے۔
تو یہ انداز جو ہے یہ چونکہ کھلتا تھا منافقین کو، ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے خاندانی روابط ہیں، ہم صدیوں سے اس بستی کے اندر جو یثرب کہلاتی تھی اور اب مدینۃ النبی ہو گئی ہے، ہم اس بستی میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں، اس اعتبار سے ہم سے جو کہا جاتا کٹ جاؤ، ان کے ساتھ دوستی مت کرو اور ان کے ساتھ جو ہے معاملے کے اندر کوئی نرمی نہ کرو، جیسے کافر مشرکین ہے ویسے ہی کافر یہ بھی ہے، تو یہ تھا ان کا اعتراض، ان کا جواب دیا گیا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یقیناً وہ لوگ جو تفریق جو کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، لیکن اب اس کفر کی تشریح آگے آ رہی ہے، یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ کفر وہ بہت سی طرح کے ہیں، ایک کفر وہ ہے جو شرک کی شکل میں ہے، اللہ کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کو جوڑ دینا، ان کو جو ملا دینا، لیکن ایک وہ کفر ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود کے اندر شرک نہیں تھا، صرف ایک زمانے میں کچھ عرصے تک ان لوگوں کے ہاں عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا عیسائیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا۔ تو چونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ کی کلی تباہی اور بربادی کے بعد جو نبوکدنضر کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس میں یروشلم میں 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے تھے اور بقیہ 6 لاکھ کو وہ ہانکتا ہوا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح لے گیا تھا بیبیلونیا، بابل، آج کا جو عراق ہے وہاں لے گیا تھا، اور وہاں 100 سال کے قریب وہ رہے کیپٹیوٹی میں، اسیری میں، بس جیسے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں ان کے گر جو ہے خاردار جو ہے وہ مار لگا دی گئی، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر، اور وہ لوگ جو تھے کچھ جو تھی پہاڑی جگہ جو تھی ان کے اندر جو وادیاں تھیں ان میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وادیوں کے دونوں کناروں پر پہرے لگا دیے گئے، تو اس طرح کی حالت رہی ہے ان پر۔ اس کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو۔ بہت سے حضرات نے نوٹ کیا ہوگا میری آج کل جو تقاریر ہوتی ہیں، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، مستقبل میں آنے والے واقعات و حالات، وہاں میں آخر کا جو بات کرتا ہوں توبہ، رجوع کرو اللہ کی جناب میں۔ ایک توبہ عوامی سطح پر ہو، ہر شخص طے کرے کسی حرام شے سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اپنی معاش کو، اپنی معاشرت کو حرام چیزوں سے پاک کر دوں گا۔ ایک تو یہ توبہ ہوگی، اور ایک توبہ ہوگی حکومت اور دستور کی سطح پر کہ جو دستور کے اندر اسلامی دفعات ہیں موجود، مکمل اسلام موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ایسے چور دروازے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو اسلامی دفعات ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں، ان کی وجہ سے اسلامی جو رول ہے ریاست کا وہ آگے نہیں بڑھتا، ادا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے توبہ کا میں پرچار کر رہا ہوں آج۔ تو یہی بات تھی ایک لفظ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی، توبہ کرو، توبہ کرو، پلٹو، ریپینٹ، ریپینٹ، ریپینٹ۔ انگریزی اناجیل کے اندر لفظ کیا آتا ہے؟ ریپینٹ، اللہ کی جناب میں پچھتاؤ، توبہ کرو، پشیمانی کا اظہار کرو، مانو کہ تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور باز آ جاؤ ان غلطیوں سے اور یہ کہ ان کو ترک کر دو۔ تو یہ توبہ کی دعوت تھی جس کے نتیجے میں ان میں رینائسنس ہوا، ایک تجدید ہو گئی، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لہذا حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے لیا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت جس نے ہمیں اس قعر مذلت سے نکال کر دوبارہ عروج کی ایک بلندی کے اوپر فائز کر دیا، یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ بات ان کے ایک دور میں رہی ہے، وہ بھی تمام یہود میں نہیں، کچھ یہودیوں میں، لیکن باقی عام طور پر یہ ماننا پڑتا ہے۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں گیو دی ڈیول ہز کریڈٹ، اگر کوئی شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھا کام ہوا ہو تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے اگرچہ پوری ان کی شخصیت جو ہے شیطنت کا مجسمہ رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ان کی ہے وہ بھلائی والی ہے، شرک میں مبتلا نہیں، آج تک یہ شرک سے بری ہے، کوئی تصویر پرستی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں کو پوجا گیا، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام توحید کامل کے علم بردار تھے، پھر تثلیث میں بدل دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک نہ کوئی امیج ورشپ ہے، نہ کوئی بت ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی تصویریں نہیں ہے۔ تو یہ ان سین گاڈ، وہ خدا کے جو نظر نہیں آتا، وہ جو غیر مرئی خدا ہے، جو ماوراء الطبیعات ہے، فزیکل ورلڈ سے بہت پرے ہے، اس کا کوئی تعلق اس فزیکل ورلڈ سے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اس حل ہو گیا ہو اس کائنات کے اندر،
یا اس نے خود ہی شکل اختیار کر دی اس کائنات کی، جیسے کہ مشرق میں بہت سے جو فلسفے ہوئے، ہندو فلسفہ ہے اس نے شکل اختیار کی، اوتار کا عقیدہ حلول کر گیا ہے اللہ اس شخص کے اندر۔ یہ رام چندر جی اللہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ جو کرشن جی باہر آ گئے یہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر دی ہے۔ اس قسم کے شرک سے بھی، اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، فرشتوں کو پوجنا، اولیاء اللہ کو پوجنا، کہ جو سامی نسلوں کے اندر شرک رہا ہے سیمیٹک ریسز میں، ان سے بھی یہ باز رہے ہیں اور بالکل پاک رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا کیا تھا کہ بھئی یہ شرک نہیں کرتے، لہذا انہیں آپ مشرکین کے صف میں ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مخالفت بھی کر رہے ہیں، ایذائیں بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے خلاف ساز باز بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کو بالکل برابر قرار دینا کہ یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے کہ وہ مشرکین، تو یہ بات ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اور وہ کفر کس شکل میں ہے؟ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ اچھا یہ بات یہود کے بارے میں نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بہت سے نبیوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تعویل عام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں صرف وہ بات نہیں رکھی گئی کہ جو اس وقت منافقین سے کہنی مراد تھی، مقصود تھی، بلکہ عام کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ فتنہ بھی مختلف شکلوں کے اندر پیدا ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، کہ دیکھو جی اصل بات تو ہے ایک رب کو ماننا، اسے اللہ کہہ لو، پرماتما کہہ لو، پرمیشن کہہ لو، پرمیشور کہہ لو، اسے برہما کہہ لو، اس کو جو چاہو کہہ لو، گاڈ کہہ لو، خدا کہہ لو، ایک خدا کو ماننا یہ ہے اصل شے، اس سے پھر محبت ہو، اس سے لو لگائی جائے۔ باقی نبی و رسولوں کے ذریعے جو احکام آئے ہیں، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے جو نماز دی گئی اس کی شکل اور تھی، حضرت محمد کے ذریعے جو نماز آئی اس کی شکل کچھ اور ہے، حضرت موسیٰ کے ذریعے جو روزہ رکھا فرض کیا گیا اس کی کچھ اور شرائط تھی، اور حضرت محمد نے جو روزہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرائط کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، ان بکھیڑوں کو چھوڑو، ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان سے افتراق پیدا ہوتا ہے، تو وحدت جو ہے وہ تو اس میں آئے گی، اتحاد اس میں آئے گا کہ یہ ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹ بنتا ہے جن کی بنیاد نبوت ہے، اس کی بنا پر ہمارا تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اس طرح کرتے ہو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح تپسیا کرتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھتے ہو، اچھا روزے وہ بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو جو ہے نفس کے خلاف مجاہدہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، سب کرتے ہیں، عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو سادھو بھکشو وغیرہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا قاعدہ کچھ اور ہے، تمہارا ان چیزوں کو چھوڑ دو، دیز آر ٹریویل میٹرز، یہ بنیادی اہمیت کے نہیں ہیں۔ بنیادی اہمیت ایک خدا کو ماننا، ایک خدا سے لو لگانا، ایک خدا کو مقصود بنا لینا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور جو ذرا اور آگے بڑھ گئے لا موجود الا اللہ، بس یہ ہے اصل دین، تو یہ ہے، تو یہ ہے اصل میں عذر اشارہ۔ یہ زیادہ نمایاں طور پر سب سے پہلے تاریخ میں آیا ہے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں۔ شہنشاہ اکبر اگرچہ چٹا ان پڑھ تھا، بالکل اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، ذہین بہت تھا، اور پھر یہ کہ وہ علماء کو اپنے قریب رکھتا تھا، علماء کی اور ہر مذہب کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان کو اپنے قریب رکھتا تھا، ان کے مناظرے کرواتا تھا، ان کے درمیان بحثیں کرواتا تھا، اس سے پھر وہ بہت کچھ سیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے خود تو پڑھا کچھ نہیں تھا، وہ تو عجیب یتیمی، یوں سمجھیے کہ سیمی یتیمی، آدھی یتیمی کی حالت میں پلا ہے، کیونکہ ہمایوں جو ہے وہ تو بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب عمر کوٹ میں پہنچا ہے، کہاں سے کہاں وہ دوڑتا پھرا ہے ہمایوں اس شیر شاہ سوری سے بچنے کے لیے، اور شیر شاہ سوری اس کا جو ہے شکاری کتوں کی طرح تعاقب کر رہا تھا۔ پہلے وہ کہیں افغانستان کی طرف گیا، پھر وہاں بھی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں شیر شاہ آ جائے گا، پھر بھاگا، پورا یہ سیرائے تھر جو ہے اس پورے کو اس نے عبور کیا دوڑتے ہوئے، ہر وقت دن رات دوڑنا، اسی حالت میں عمر کوٹ پہنچا تھا، یہ تھر کا شہر ہے، بالکل یوں سمجھیے کہ قریب ہے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے، جہاں یہ راجستھان سے سندھ کی سرحد ملتی ہے، عمر کوٹ، وہاں یہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے اس نوزائیدہ بچے کو لے کر پھر اسی طرح دوڑ بھاگ میں لگے رہنا ممکن نہیں تھا،
تو اسے چھوڑ کے دیا وہیں پر اور کہہ دیا، وصیت کر دی کہ اسے اس کے چچا کے پاس پہنچا دو، کامران تھا نام غالباً اس کا، اس کابل میں اس کو پہنچا دو، وہ اس کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ یہ اس کیفیت کے اندر اکبر پلا ہے کابل میں اپنے چچا کے پاس۔ اور اس کے بعد عجیب ہے لطیفہ یہ تاریخ کا، بلکہ کئی ستم ظریفی ہے کہ پھر جب واپس آ گیا ہے ہمایوں، اور اس نے شیر شاہ کے بیٹے سے، شیر شاہ سوری تو فوت ہو چکا تھا، تقریباً 10-12 سال کے بعد آیا ہے، اس کا بیٹا جو تھا وہ نکمہ تھا، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، لہذا وہ سلطنت کو صحیح طور سے چلا نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت پھر واپس آیا ہمایوں فوج لے کر، شیعوں کی قزل باش جو ہیں ہندوستان پاکستان میں، یہ سب کے سب اس فوج کے یہ باقیات السیئات کہیں یا باقیات الصالحات کہیں کہ جو آئے تھے ہمایوں کے ساتھ، فوج جو دی تھی شہنشاہ طہماسپ نے تاکہ واپس جا کر اپنی حکومت جو ہے ہمایوں حاصل کر سکے۔ تو جب واپس آیا ہے تو پھر اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا تم بھی میری اطاعت کرو، جو کابل کا حکمران تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کی اس حالت کے اندر جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی، تو تعلیم وغیرہ کا مرحلہ نہیں تھا اس کا، چٹا ان پڑھ لیکن ذہین اور فتین۔ تو اس نے جو یہ مجلس علماء بنائی ہوئی تھی، جس میں کہ وہ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے عالم اور شیعہ عالم، سنی عالم، کیونکہ شیعت تو آ گئی، ہمایوں کے ساتھ آ گئی تھی، اس سے پہلے ہندوستان میں شیعت قطعاً تھی نہیں، نام و نشان نہیں تھا، لیکن اکبر کے باپ کے ذریعے سے شیعت ہندوستان میں آئی۔ تو ان سب کو وہ رکھتا تھا اپنے قریب اور ان سے بحثیں کرواتا تھا، مناظرے کرواتا تھا، مجادلے کرواتا تھا، اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کر رہا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ ناول آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا کیا تھا کہ ہندوستان میں اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مذہبی اختلاف بہت ہے، ہندو مسلم اختلاف شدید ہے، لہذا کوئی ایسی شکل کرو کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو ہندوستان دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے، اور یقیناً یہ بات صحیح تھی اس کی۔ ہندوستان جو انورڈ لکنگ رہا ہے تاریخ میں، کبھی ہندوستان سے باہر نکل کر کسی بھی شہنشاہ نے، کسی بادشاہ نے کوئی فتوحات نہیں کی۔ صرف اشوکا کے زمانے میں یا چندرگپت موریہ کے زمانے میں صرف افغانستان تک، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ افغانستان کے لوگوں نے بدھ مت کو اختیار کر لیا تھا۔ سب سے بڑے مراکز جو بدھ مت کے دنیا میں رہے ہیں، اگرچہ وہ بہار کے علاقے میں تھا گوتم بدھ، وہاں پیدا ہوا کپل وستو میں، لیکن یہ کہ بدھ مت کو جو عروج حاصل ہوا ہے وہ شمال مغربی جو ہے انڈیا یعنی ہمارا پاکستان، لیکن کشمیر اس میں سے نکال دیجئے سندھ کو، تو یہ پورا جو پاکستان ہے، اس لیے ٹیکسلا وغیرہ کے اندر آتے ہیں یہ بدھ، اور آ کر اپنے جو ہے مجسموں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر بڑی بڑی جو چیزیں ہیں کھدائی میں نکلی ہے، بدھ تہذیب کے نشانات نکلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ گندھارا، یہ بدھ جو ہے گندھارا، اور گندھارا ہی کا قندار بنا ہے۔ یہ قندھار جو ہے افغانستان کا بہت بڑا شہر، گندھارا اور قندار در حقیقت قندھار یہ ایک ہی شہر ہے۔ تو یہ پورا علاقہ چونکہ بدھ مت کے زیر اثر تھا، تو یہاں تو ہوا ہے کہ ہندوستان سے باہر افغانستان کا علاقہ بھی کبھی ہندوستانیوں کے پاس رہا، باقی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے باہر نکل کر، باہر تو وہ نکلے جس کی طاقت جو ہے مجتمع ہو، وہ اپنے ملک سے باہر جا کر فتوحات کا دائرہ وسیع کرے گا۔ تو اکبر نے سوچا کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ یہ تفرقے ختم ہو جائیں، اور یہ اصل پیدا ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات سے، نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح نہیں اس طرح رکھو، یہ چیزیں ختم کر دو، اور ان سب کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں یا دوا تیار کرنے والے جو عطار ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہاون دستے میں ڈال کر اور پھر انہیں کوٹتے ہیں، چوڑا کر کے ایک بالکل جان یکجان بنا کر، صفوف بنا کر پھر اس کی پڑیاں بناتے ہیں۔ تو ہاون دستے میں ڈال کے ان تمام مذاہب کو کوٹ کوٹ کر ایک کر دو، اس کا نام اس نے رکھا دین الہی، اللہ کا دین، الہ کا دین، یعنی کسی رسول کا نہیں، دین محمد نہیں، اور کوئی کسی نبی کا دین نہیں، دین الہی، بس ایک الہ کو مانو، رب کو مانو، ایک خدا کو مانو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی چیزیں کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو کرنے دو، اس کی فکر نہ کرو، اس کو اہمیت نہ دو، باقی تو یہ کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس بیٹھو لو لگاؤ اللہ کے ساتھ، پرماتما کے ساتھ، پرمیشور کے ساتھ، برہما کے ساتھ، تمہاری اپنی جو آتما ہے اس آتما کا پرماتما کے ساتھ جو ہے ایک تعلق قائم ہو جائے۔ پرماتما کیا ہے؟ بہت بڑی آتما، ایک وہ روح ہے بہت بڑی، اللہ ایک روح تمہارے اندر ہے، آتما اور پرماتما۔ اسی طریقے سے ہے خودی اور خدا،
یہ خودی اور خدا جو دونوں کے مابین ربط قائم ہو جانا ہی تو دین کا اصل مقصد ہے. ہماری خودی، ہماری انا، اور وہ بڑی انا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ جو انانیت کبریٰ ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے دی بگ آئی ایم انا اللہ، اور یہ اسمال آئی ایم وہ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں نا. تو یہ چھوٹی انا اور بڑی انا کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے، یہی دین کی اصل جو ایسنس ہے، دین کا روح ہے، دین کا جو ہے خلاصہ وہ یہ ہے. یہ ہے یہاں جو بیان ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا. لہذا اگرچہ نزول قرآن کے وقت یہ فتنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں تھا. اور ویسے بھی مذاہب ریجنل تھے، ایک علاقے میں ایک مذہب ہے، دوسرے علاقے میں دوسرا مذہب ہے. اس طریقے سے کاسموپولیٹن سٹیز تو تھی ہی نہیں کہ جہاں اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ کاسموپولیٹن تھا کہ اس میں مشرکین عرب میں سے اوس اور خزرج آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں میں سے 3 قبیلے آ کر آباد ہو گئے. باقی تو پوری دنیا میں ہر ملک، ہر علاقے کا اپنا ایک مذہب ہوتا تھا. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک مذہب یہ بھی ایجاد کیا جائے گا کہ رسولوں کو چھوڑو، ترک کر دو، ان سے کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں. ہاں بس ایک رب کے ساتھ، ایک اللہ کے ساتھ، اسے رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے ہاں بھی جو صوفیہ میں سے بعض لوگ ہیں وہ ایسے اٹھے ہیں. جیسے ہمارے ہاں وہ بہت مشہور غالباً یہ بابا فرید کی کافی ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور، یہ یعنی جو ہماری ہے سرائے کی زبان ہکڑو، اور سندھی کے اندر بھی ہکڑو ہے. مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد کے اندر بھی وہی نور ہے جو مندر کے اندر ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اس نور کی ایک شکل بھی بنا دی گئی ہے، یہاں کوئی شکل نہیں ہے بس، لیکن نور تو ایک ہی ہے. پوری کائنات میں نور تو ایک ہی ہے، اللہ نور السماوات والارض. لہذا مسجد مندر ہکڑو نور، رام کہو رحمان کہو، کیا فرق پڑتا ہے. یہ مذہب سب سے پہلے تاریخ جو معلوم ہے ہماری، اس میں یہ اکبر نے ایجاد کیا. اسے کہا دین الہی، ویسے عام طور پر اس کو دین اکبر ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا موجد تھا، اس کا بنانے والا تھا. اس سے گویا کہ اسلام کے خاتمے کی جڑ پڑ گئی تھی ہندوستان کے اندر. اور اسے علماء نے، علماء سو جو ہوتے ہیں درباری علماء، وہ بادشاہوں کی جو بھی خراب اور غلط عادتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جواز عطا کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے غلط نظریات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اس کے ہاں جو 9 رتنوں کے اندر معلوم تھے، اور یہ ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے پٹی پڑھائی کہ ہاں اکبر صاحب شہنشاہ، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور ہر 1000ویں سال کی کچھ اور حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ 1000 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک بجٹ بن جاتا ہے اس 1000 سال میں کیا ہونا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد پھر وہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے، پوری رپورٹ جاتی ہے اس 1000 سال میں کیا ہوا ہے. تو 1000 سال محمد کو بیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم. 1000 ہجری تھا یہ جبکہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ حضور کو اب گئے ہوئے دنیا سے 1000 برس ہو گئے. تو دین محمدی جو ہے یا دین احمدی کہہ لیں، اس دین محمدی یا دین احمدی کا دور ختم ہوا، وہ دن ختم ہو گیا، وہ 1000 سال کا ایک دن تھا. اب جو ہے الف ثانی شروع ہو گیا ہے، دوسرا 1000 سال. اس میں تو یقیناً ایک نئی بات آنی چاہیے، تو آپ نے ٹھیک کیا ہے. اب دین اکبری اور دین الہی جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے 1000ویں سال کا دین ہوگا. یہ علماء کی طرف سے سپورٹ مل گئی. لہذا اس نے پوری قوت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، ساری جو ریاستی جو قوت ہو سکتی تھی اس کو استعمال کر کے اس کو نافذ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توڑ پیدا کر دیا. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی، کیونکہ یہ دین اکبری دین الف ثانی تھا، الف ثانی کا دین، دین اکبری، دین الہی. تو اسی لیے پھر حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی کہا گیا. دوسرے 1000ویں سال کا پہلا مجدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رحمۃ اللہ علیہ وصلواتہ. تو اس لیے ان کو کہا، انہوں نے پھر جو ہے اس کا قلع قبا کیا ہے. اکبر کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا، لیکن جہانگیر کی زندگی تک کے اندر جو ہے اس کے بیٹے کی اس دین کا قلع قبا ہو گیا. پھر اسی گھر میں جہاں اکبر جیسا شخص پیدا ہوا مرتد،
اسی کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی. اس جیسی شخصیت تو پورے مغلیہ خاندان میں کوئی اور تھی ہی نہیں. یہ سارا اثر تھا ان تجدیدی مسائی کا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سر انجام دی. اسی لیے علامہ اقبال کو بڑا گہرا ایک جو قلبی تعلق ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، ملت اسلامی، ملت محمد وہ تو ختم ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ان کو اللہ نے کھڑا کیا اور انہوں نے سر کو بھی کی ہے، کچل دیا ہے. سانپ کا سر جیسے کچل دیا جائے ایسے ہی دین اکبری یا دین الہی کا سر کچلا گیا. لیکن پھر اس کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 400 برس بعد یا 350 برس بعد پھر اس فتنے نے سر اٹھایا اور ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ہندوؤں میں ظاہر ہوئی، راجہ رام موہن رائے. راجہ رام موہن رائے اتنا بڑا عالم تھا، فارسی زبان کا عالم، بہت بڑا، عربی کا جاننے والا، سنسکرت کا جاننے والا، اور اتنا قابل شخص تھا کہ غالباً بہادر شاہ ظفر جو یہ آخری بادشاہ تھے انہوں نے اسے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا سلطنت برطانیہ میں اپنا کیس لڑنے کے لیے کہ میرے لیے جو 1857 میں یا اس سے پہلے 1857 سے پہلے جو میرے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا وہ کم ہے، اس کے اندر اضافہ کیا جائے. تو یہ راجہ رام موہن رائے گیا تھا وہاں پر وکیل بن کر مغلیہ بادشاہ کا. اور یہ شخص وہ ہے جس نے توحید کے دفاع میں کتاب لکھی. چونکہ آ چکے تھے انگریز اور انگریزوں نے اپنا جو ہے اڈا قائم کر لیا تھا عیسائیت کی تبلیغ کا بنگال میں، اور وہاں انہوں نے پہلا اردو پریس جو ہے بنگال میں لگا ہے، کلکتہ میں. اور وہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ انجیلیں جو ہے متی کی انجیل اور مرقس کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور یوحنا کی انجیل یہ شائع کر کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا رہے تھے. اور بڑے بڑے پادری ان کے جو ہے بڑے مشنریز جو ہے وہ آ گئے تھے پھیلانے کے لیے. اس وقت یہ کسی عالم دین کو، کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی. اس کی تثلیث کی نفی کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے راجہ رام موہن رائے نے، آئی نئے تثلیث کے نام سے، اور تثلیث کے بقیے اجھیڑ ہوئی اس نے. اس درجے عالم شخص تھا. اس کو بھی وہی آئیڈیا سٹرائک کیا جو کہ اب اکبر کو کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ ہندو مسلم اور یہ جو فساد پیدا ہو گئے ہیں، سکھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کو ختم کیا جائے. لہذا اس نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی. برہمو وہی برہما، خدا. برہمو سماج یعنی ایسا معاشرہ بنائے جس میں سب خدا کو مانگنے والے ہو، بس باقی کسی کو کہ کوئی محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کرشن جی کو مانے، کوئی موسیٰ کو مانے، کوئی گوتم بدھ کو مانے، چھوڑو ان چیزوں کو، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. برہمو سماج، خدا کا ایک جو ہے سماج بنایا جائے، پارٹی بنایا جائے. سماج جو ہے پارٹی کے معنی میں بھی آتا ہے. آریہ سماج اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ریئیکشن کے طور پر کہ اس برہمو سماج کی بجائے ہندوازم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے اور ان باقی سب سے جو ہے مناظرے کرنے کے لیے آریہ سماج جو ہے اس کی بنیاد ڈالی. یہ بھی اسی زمانے میں پڑی ہے برہمو سماج کے مقابلے میں. برہمو سماج چونکہ تمام مذہبوں کو پھر وہی ہاون دستے میں ڈال کے اور کوٹ کے اور ایک صفوف بنا کر چاہتا تھا کہ تمام ہندوستانیوں کے اندر بس اسی کو بانٹ دیا جائے. تو یہ راجہ رام موہن رائے کا برہمو سماج بھی گویا کہ تاریخ میں دین اکبری یا دین الہی کی باز گشت تھی. اور یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ گاندھی بہت بڑا فالوور تھا راجہ رام موہن رائے کا. لہذا گاندھی کیا کرتا تھا، وہ اس کی پرارتھنا ہوتی تھی صبح کو جہاں ٹھہرتا تھا، کبھی برلا مندر دلی میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے پرارتھنا کے اندر گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید کی بھی قرأت ہو رہی ہے، اور یہ کہ گرو گرنتھ صاحب بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ تمام مذاہب کو جوڑ کر ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ بھی چونکہ ایک بہت بڑا پولیٹیشین تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا سیاستدان تھا. اسے بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ہے اس کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے مذہبی تفرقہ. لہذا اس کو ختم کرو، روشن خیالی لے آؤ. یہ روشن خیالی اس دور کی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، کیا ہوتا ہے، بس خدا کو مانو، اللہ اللہ خیر صلی. برہمو سماج تو اصل میں برہمو سماج ہی کا احیاء چاہتا تھا
یہ گاندھی اس ہندوستان کے اندر. اور بدقسمتی ہماری بہت بڑی یہ ہے کہ جب علماء سے مایوس ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد وہ گاندھی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، کانگریس میں شامل ہوئے ہیں، تو اس کے خیالات اور نظریات سے متاثر ہو گئے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں. مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے ایک مرتبہ میں نے کچھ اپنے میثاق میں جو تھا تو انہی کا انہوں نے شروع کیا تھا سن 58 میں، لیکن یہ کہ بعد میں وہ چلا نہیں سکے اس کو، تو سن 66 میں میرے حوالے کر دیا. تو میثاق میں نے کہیں ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریفی اور تحسینی کلمات لکھ دیے، تو اسلائی صاحب بہت ناراض ہوئے تھے. انہوں نے بہت ہی، مجھے آج بھی انداز ہے ان کا، بڑے غیظ و غضب کے انداز میں کہا تھا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی موت تو برہمو سماج پر ہوئی ہے. یعنی یہ کہ وہ شخص جو ہے اصل میں برہمو سماجی ہو چکا تھا اور وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا. واللہ عالم، میں اس میں کوئی بات کہنے کو تیار نہیں ہوں. البتہ کچھ آثار ملتے ہیں یہ وحدت ادیان کا تصور جو ہے. یہاں جو فرمایا گیا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. اب یہ دوسری قسم کی تفریق ہے، رسولوں میں تفریق. موسیٰ کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانیں گے، فلاں کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے. یہ بھی در حقیقت کفر کی ایک دوسری شکل ہے. تفریق بین الرسل، جیسے کہ آتا لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کے آخر میں جو 3 رکوع پر مشتمل، 3 آیات پر مشتمل رکوع ہے، جس میں وہ طویل ترین دعا بھی آئی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کہتے ہیں ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا. ایک ہے درجہ بندی، یہ افضل ہے یہ ان سے کم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو تفضیل بین الانبیاء یہ کوئی کفر نہیں ہے، لیکن تفریق بین الانبیاء اور رسل یہ کفر ہے. سب کو مانو. چنانچہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم تمام ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے ہم، لیکن اگرچہ کسی اور کے بارے میں یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، گمان ہو سکتا ہے. گمان ہو سکتا ہے کہ کرشن جی بھی نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ سقراط نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ شاید کنفیوشس نبی ہو، واللہ عالم. لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو یقین سے تو انہی کو کہیں گے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی اور کسی کو یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ یقین سے جانتے ہیں کہ بے شمار رسول اور آئے ہیں. یہ تو ایک خاص علاقے میں جو رسول آئے، کیونکہ حضور کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب تھے، تو عالم عرب میں جو رسول آئے ہیں، اور عالم عرب جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے 3 ملکوں پر مشتمل ہے. الجزیرہ، جزیرہ نما عرب جو آج سعودی عرب ہے اور امارات ہے اور یمن ہے، یہ سارا ایک جزیرہ نما بنتا ہے. اور پھر شام عرب اور عراق عرب، یہ دونوں ملک میں اصل میں عربین ہیں. تو عرب کا یہ علاقہ جو ہے، اس میں جو رسول آئے ہیں ان کی تاریخ قرآن میں ہے. انہی میں حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح ہے، حضرت شعیب ہے، حضرت لوط ہے، حضرت ابراہیم ہے، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے بھائی جو ہے چھوٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف ہے، پھر وہی حضرت موسیٰ بھیجے گئے، وہیں پہ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے. یہ سارا ایک علاقہ ہے. اس علاقے کے نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے. پوری دنیا کے نبیوں کا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں. اب اگر ان سب کی تاریخ لکھی جاتی تو قرآن سے تو 10 گنا جو ہے وہ ویسے ہی ایک تاریخ کی کتاب مرتب ہو جاتی. جو مطلوب نہیں تھا، مطلوب ہدایت تھی، وہ ہدایت ان انبیاء اور رسول کے حوالے سے قرآن میں آ گئی ہے. ہدایت تو ایک ہی ہے. اس حوالے سے ہم جو ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں. البتہ یقین کے ساتھ انہی کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے مابین ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن یہاں دوسری تفریق جو تھی وہ یہ ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، رسولوں میں سے بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے.
یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، کہ ضروری نہیں کہ موسیٰ کو مانے اور عیسیٰ کو بھی مانے. چلو فرض کیجئے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہیں اگرچہ مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تورات پڑھنے سے روکتے ہیں. مت پڑھو انجیل، کیوں پڑھ رہے ہو انجیل؟ یہ بات غلط ہے. ہم تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان میں تحریفیں ہو گئی ہیں، تو ہم بطور حجت انہیں کہیں بھی پیش نہیں کریں گے. قرآن مہمن بن کر آیا ہے سب کا. قرآن کے خلاف کوئی شے تورات میں ہو، انجیل میں ہو، ہم اسے رد کر دیں گے. لیکن یہ کہ آخر ان کے ساتھ کوئی دلچسپی جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ وہ آیت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی. تو تورات پر ہمارا ایمان ہے. اگلی صورت میں ہم چل کر دیکھیں گے سورہ مائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر اسی میں فرمایا انجیل فیہ ھدی ونور، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تحریف ہو گئی، یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے مابین راستہ نکال لیں. اولئک هم الکافرون حقا، اب یہ جو ایمفیسس ہے، زور، یہ کٹر کافر ہیں، یہ صحیح کافر ہیں. ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو اس کے اپنے ایمان میں شک ہو جائے گا. ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھو گے تو پھر تمہارا ایمان مشکوک ہو جائے گا. ان کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں ہوں گی، موالات ہوں گے باہمی، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو نہایت اہانت آمیز، توہین آمیز، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی. میں نے پھر آپ کو بتا دوں، اختلاف اور شے ہے، تفریق اور شے ہے، تفضیل اور شے ہے، تفریق اور شے ہے. تفریق کے مقابلے میں تفضیل بھی آ جائے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن یہ کہ انکار کسی کا نہیں. اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ہے تفضیل کے ساتھ ساتھ اور دوسرے پہلو بھی شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ اختلاف، مثلا اختلاف اور تفریق میں فرق ہے. مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن آپ اس رائے کی وجہ سے کافر ہو گئے، جائیے من دیگرم تو دیگری، میرا اور آپ کا کوئی راستہ، یہ ہے تفریق. تو اختلاف ہو مانو بھائی، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے، اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ میں شدت پیدا ہو گئی، جس نے یہاں باندھ لیے وہ تو گویا کہ کافروں میں شامل ہو گیا. یہ ہے تفریق. تو تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گی تفضیل، تفضیل درست، تفریق غلط. اور تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گا اختلاف، اختلاف صحیح لیکن تفریق غلط. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسولوں سے جدا کیا، نہ رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کے ثواب عطا کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. یہ اس آج کے درس کا پہلا حصہ تو یہاں ختم ہو گیا، جس میں کہ تفریق بین اللہ و رسولہ و تفریق بین الرسل، ان دونوں کی جو ہے جڑ کاٹی گئی. اور اصل کیا تھا؟ کیونکہ یہودی جو ہے ان کی طرف سے وکالت کر رہے تھے منافقین کہ بھائی یہ کم سے کم توحید کے ماننے والے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، چلو رسالت نہیں مانتے کیا بات ہے. پھر یہ کہ رسولوں کو بھی بہت سو کو مانتے ہیں، صرف محمد کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداء آباؤنا و امہاتنا، کوئی حرج نہیں، چھوڑو. اس میں اس کی وجہ سے من دیگرم تو دیگری، تم اور ہم اور، یہ درست نہیں ہے. اس کی نفی ہے در حقیقت جو ان آیات میں کی گئی. اب دوسرے رخ سے وہی بات لائی جا رہی ہے، تم ان کی طرف سے وکالت کر رہے جن کا کردار یہ رہا ہے. وہ کردار کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ جو 10 رکوعوں میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، 6 رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک، اس کردار کے صرف جھلکیاں یہاں دکھائی گئی ہیں، خطاب نہیں ہے. یہود سے خطاب نہیں ہے، یہود کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ان کی وکالت تم کر رہے ہو.
سوچو غور کرو، ان کی وکالت کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب یہودی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر کے دکھائیں۔ یہ تو آپ کہتے ہیں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے لوگوں نے سنی ہے، کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی نا، کتاب کہاں ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کتاب کہاں ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس، جب وہ کوہ طور پر تھے تو وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر کندھا کر کے اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ آئے تھے، وہ اترے تھے پہاڑ سے، کوہ طور سے، وہ تختیاں لے کر، تو یہ تو مان لیا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کوہ طور کے اوپر ان کو ملی ہے، اور اسے لے کر آپ کا یہ دعویٰ جو ہے مجھ پر وہی آتی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آپ نازل کریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو ہے نبی آپ اس کی تشویش میں مبتلا نہ ہو، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا۔ اب یہاں نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ جن سے اس وقت بات ہو رہی ہے اور جنہوں نے وہ بات کی تھی اس میں 2000 سال کا فصل ہے، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور 610 عیسوی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، مور دین 2000 ایئرس، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور چونکہ وہ انہیں ڈس اون نہیں کر رہے لہذا ان کے جرائم میں ان کا بھی حصہ ہے، پورا کا پورا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، اور عیسائی بھی آج تک کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوایا، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ سولی پر نہیں چڑھے، لیکن یہودیوں نے بس پڑھتے تو چڑھوا لیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چڑھوایا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے تو ان کے اندر ایک تشبیہ، شباہت پیدا کر دی گئی اور کچھ نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو سولی پر چڑھوایا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا جو پوپ ابھی فوت ہوا ہے، پوپ جان پال، اس نے یہ کہا، سیکنڈ تھا یہ، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہودی بری ہے، یعنی یہ یہودی جو آج کے ہیں انہوں نے تو سولی نہیں چڑھوایا نا، وہ تو اپنے زمانے کے جو تھے، بہرحال رومیوں نے چڑھایا یا اس وقت کے یہودیوں نے چڑھایا، وہ معاملہ پرانا ہو گیا، 2000 سال پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑو۔ یہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے برات دی ہے، انہیں ایکزونریٹ کر دیا ہے مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا عقیدہ جو ان کا چلا آ رہا ہے 2000 برس سے، یہودیوں کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا تھا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ اس سے بھی بڑی بات کا کیا تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہا تھا ہمیں تو اللہ کو دکھاؤ تم، تب مانیں گے ہم کہ ہاں یہ تختیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں، دکھاؤ اللہ کو، ہم ایک غائب خدا کو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کیسے مان لیں؟ ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں، ان کی اس جسارت کی پاداش میں ایک کپکپی ان پر طاری کر دی گئی، ایک بجلی کڑکی ہے ان کے اوپر، کڑاکا جو ہے اس کا آ گیا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعدہ، ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے گوسالے کو، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے کوہ طور پر، پیچھے موقع مل گیا سامری کو، اس نے وہ جو زیورات وغیرہ یہ لے کر آئے تھے وہاں سے، مصر سے، اصل میں چونکہ مصر کے لوگ جو ہیں اگرچہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اور قوم ہے، ہم کوئی اور قوم ہے، لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ معاملے کے درست ہیں، سچے ہیں، تو وہ اپنے زیورات وغیرہ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، حالانکہ یہ محکوم قوم تھی لیکن رکھواتے تھے امانت۔ تو جب یہ آئے ہیں، ایکسوڈس ہوا تو وہ سارے زیورات ساتھ لے آئے، اس کے بعد انہیں خیال آیا یہ تو خیانت جو ہم نے کی ہے، ان کا مال جو ہے وہ تو ہمارے پاس امانت تھا، تو یہ شاید سامری ہی نے یہ پٹی پڑھائی ہو کہ پھینکو اس کو، انہوں نے پھینک دیا، سارے زیورات سونا اور چاندی لا کے جمع کر دیے، اور اس نے ان کو جو ہے آگ کے اوپر تپا کر میلٹ کیا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اس بچھڑے کے اندر ایک ایسا سوراخ بھی رکھا جو ادھر سے اور ادھر سے جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ہوا جب چلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے سیٹیاں بجتی ہیں تو آپ نے پھونک ماری ہے سیٹی میں، ادھر سے سیٹی کی آواز نکل رہی ہے، اسی طرح اس بچھڑے کی ساخت ایسی بنائی کہ اس کے اندر جو ایک دونوں طرف سوراخ، نفق کہہ لیجئے، ایک سرنگ جو بنا دی تھی
تو اس سرنگ کے ایک سرے سے ہوا آتی تھی، داخل ہوتی تھی تو آواز کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ اس کو اس نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، یہ موسیٰ تو ایسے بھٹک گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کس خدا کے پاس گیا، یہ خدا موجود تو ہے یہاں، پوجو اس کو۔ تو پوجنا شروع کر دیا۔ 70,000 یہودی قتل کیے گئے اس جرم کی پاداش میں۔ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر، 6 رکوع کے اندر موجود ہے کہ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے یہ کفر اور شرک کیا، اس قبیلے کے جو توحید پر قائم رہے اور جنہوں نے پرستشری کی، ان سے کہا گیا کہ اب اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ بینات آ گئی ان کے پاس، کتنی نشانیاں آئیں ان کے پاس، کتنے معجزے انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھے۔ 9 معجزے تو مصر چھوڑنے سے پہلے حضرت موسیٰ کے آ چکے تھے سامنے۔ 2 وہ لے کر آئے تھے کوہ طور سے، جب اپائنٹمنٹ ہوئی ہے رسول کی حیثیت سے، تو 2 معجزے، ایک عصا کا معجزہ کہ زمین پر ڈالا اور سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ایک ہاتھ کا ید بیضا کا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کے مانند چمکنے والا ہو گیا۔ یہ 2 معجزے تو انیشل تھے۔ پھر کتنے معجزے آئے، اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی بارش بھی ہوئی ہے، ندیاں جو ہے وہ خون کی بن گئی ہیں، میڈک اتنے ہو گئے کہ ہانڈی اٹھائیں تو میڈک، اور پانی گھڑا جو ہے پینے کے لیے پانی تو میڈک پھلک کے نکل کر آ رہا، اب وہ پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ بے شمار۔ ٹڈیاں آ گئی اور کھا گئی ساری فصل، جراد اول قملا، کھٹمل پیدا ہو گئے، جوئیں پیدا ہو گئی، ایسے ایسے معجزے حضرت موسیٰ کے سامنے آئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو تھا نا مصر سے نکلنے سے پہلے، اب جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو عصا سے سمندر پھٹ گیا۔ یہ معجزہ انہوں نے تو دیکھا نا، چاہے یہ اس نے آل فرعون نے نہیں دیکھا، وہ لوگ تو جب آئے ہیں تو دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے تو وہ بھی گھس گئے اور وہ سب کے سب جو ہے غرق ہو گئے، اس لیے پھر سمندر دونوں طرف سے آ کے مل گیا۔ لیکن وہ کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا ہے سمندر پر پھٹ گیا، یہ معجزہ تو یہودیوں نے دیکھا۔ پھر ایک چٹان سے 12 چشمے بہہ نکلے تاکہ 12 قبیلے علیحدہ علیحدہ اپنا معین کر دیں، قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ لڑے نہیں، کیونکہ قبائلی زندگی تھی، ہمارے قبیلے کا یہ چشمہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تم وہاں سے پانی لو تو ہم یہاں سے لیں گے، لہٰذا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو پھر صاحبان جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے صاحبان چل رہا ہے بادلوں کا سایہ کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو من و سلوہ نازل کیا، کیسے کیسے معجزے دیکھے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، پھر بھی ہم نے معاف کیا انہیں، بار بار معاف کیا، معاف کرتے رہے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے تو موسیٰ کو واضح دلائل اور روشن اقتدار عطا کیا، سلطان، سند، کیونکہ یہ معجزے جو ہے رسول کی رسالت کا ثبوت ہوتے ہیں، یہ ان کی سند ہوتے ہیں، لہذا ہم نے وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم۔ اور پھر ایک اور واقعہ، یہ سورہ بقرہ میں سب آ چکے ہیں، جب ان سے عہد لیا گیا تھا میثاق بنی اسرائیل، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر اور ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، گویا کہ ابھی گرا کے گرا، ابھی اس کے نیچے دب جائیں گے، جیسے احرام مصر کی چٹانوں کے نیچے یہ بے شمار یہودی جو تھے وہ جو مر جاتے تھے پس کر دب کر، کیونکہ ظاہر بات ہے پولیس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی چٹانیں اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر ایک پلی کی ایک رسی ٹوٹ گئی تو وہ چٹان پہاڑ جیسے نیچے آ کے گرے گی، اور وہاں پر وہ یہودی ہی تھے کہ جن سے جو ہے یہ بیگار لی جاتی تھی اور وہ کام کرتے تھے، بڑھتے تھے۔ اسی طرح کوہ طور کو، کیونکہ ان کا تجربہ موجود تھا کہ احرام مصر کی تعبیر کے وقت کیا ہوتا تھا، بڑی چٹان ہے اوپر جو ہے لٹک رہی ہے اور تم اس کے نیچے کھڑے ہوئے اس کی پلیاں کھینچ رہے ہو، اسی طرح کوہ طور پورے کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا تاکہ خوف اور خشیت الہی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اب یہ پورے تقوی اور خلوص کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ اللہ سے عہد کرے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازوں میں داخل ہو جھک کر، سجدہ کرتے ہوئے نہیں، سجدہ جو ہے وہ رکوع بھی ایک طرح کا سجدہ ہی ہے، اس لیے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ اکثر و بیشتر ائمہ جو ہیں وہ نمازوں کے اندر وہ مقامات نہیں پڑھتے جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، کہ خام خواہ میں سجدہ کروں گا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی رکوع میں جائے گا کوئی سجدے میں جائے گا، جس کو معلوم ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اگر معلوم ہو جائے کہ آیت سجدہ پر اگر رکوع کر دیا جائے تو وہ سجدے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اسی وقت رکوع کر دیجئے، رکوع آپ نے کیا تو وہ سجدے کا قائم مقام ہے، اب اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ رکوع کی حالت تھی جسے سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دروازہ کون سا تھا؟ پہلا شہر جو فتح کیا ہے یوشع ابن نون، جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بھی تھے، انہوں نے پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی وہ نسل جو اس 40 سال کی صحرا نوردی کے دور میں صحرا میں پیدا ہوئی ہے، وہاں پلی بڑھی ہے، وہاں جو ہے اس نے سختیاں جھیلی ہیں، تو اس وقت جو نسل جوان ہوئی ہے وہ سخت کوش تھی، اور اس نے پھر جہاد کیا۔ حضرت یوشع ابن نون، جوشوا کہتے ہیں انگریزی میں، جوشوا، تو حضرت یوشع ابن نون ان کی سرکردگی میں قتال کیا، اور فلسطین میں جو پہلا شہر انہیں ملا وہ اریحا ہے، آج کل اس کا نام جیریکو ہے، جیریکو۔ یہ جیریکو اس وقت کہلاتا تھا اریحا۔ جب اللہ نے اریحا ان پر فتح کر دیا تو ان سے کہا کہ اب تم اس کے دروازے میں داخل ہو سر کو جھکائے ہوئے، رکوع کی کیفیت میں، تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہو، ہم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، گردن نہ کر نہ جائے تمہاری، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، لہذا اب خشوع تواضع اختیار کرو۔ جو معاملہ حضور کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ سوار تھے وہ اونٹ تھا یا گھوڑا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی، یوں جھک کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ سر پرغرور آج اکڑا ہوا ہے اس لیے کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، نہیں، بلکہ یہ تو جھکنے کا مقام ہے، اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا مقام ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور پھر ہم نے ان پر یہ بھی لازم کر دیا تھا کہ ہفتے کے حکم میں کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی خلاف ورزی نہ کرو۔ جو ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے ان کے ہاں ہفتے کا ہو گیا تھا، حالانکہ ان کے لیے بھی پہلے طے کیا گیا تھا جمعہ، انہوں نے اپنی شرارت سے جمعے کو چھوڑ کر اور ہفتہ اختیار کیا۔ عیسائیوں نے ہفتے کو چھوڑ کر یہودیوں کی دشمنی میں اتوار کو قبول کیا۔ لیکن ابھی حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ہے ایک پادری جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو ایک ان کا فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو فرقہ ہے عیسائیوں کا، یہ ہفتہ ہی مناتے ہیں، اتوار کو نہیں مناتے۔ ان کی پریئر جو ہے وہ ہوتی ہے ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا حکم یہ تھا کہ پورا دن، ہمارے ہاں تو اللہ نے بہت آسانی کی ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کے ادا ہو جانے تک، نماز ادا ہو جانے تک کے دوران میں کوئی کاروبار دنیاوی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ صرف اتنے وقفے کے لیے ہے، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم دنیا میں پھیل سکتے ہو، زمین میں اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو۔ ان کے ہاں پورا دن جمعے کے غروب سے لے کر اور ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے ان کے لیے کوئی کام کرنا دنیا کا، کوئی کاروبار دنیاوی، یہاں تک کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی تک اس کی اجازت نہیں۔ بس اللہ کی بات کرو تو رات پڑھو اور پڑھاؤ، اور کوئی نمازیں جو بھی ان کی ہاں شکل تھی پڑھو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار، میثاق کہتے ہیں باندھنے والی شے۔ میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اور آپ ایک رسی سے بندھ گئے، اب نہ آپ اس سے پھر سکتے نہ میں پھر سکتا ہوں، تو یہ میثاق ہے، باندھنے والی شے۔ تو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو ناحق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، بند ہیں، اے محمد تمہاری بات اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے، فصیل ہوتی ہے، کوئی دشمن کوئی غریب اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے دلوں پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ پہلے سے تو نہیں تھے غلف، ہاں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ یہ دو الفاظ آتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بھی ہے، اور طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اصل میں کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی خط لکھا اس کے بعد مہر لگا دی۔ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی کوئی لاکھ وغیرہ ہوتی تھی اسے پگھلا کر رکھا اور اس کے اوپر وہ مہر لگی، تو یہ گویا کہ یہ طبع ہے، وہ مہر کا جو پورا ہے
وہ عکس جو ہے وہ نقش وہ آ جاتا تھا اس لاکھ کے اوپر جو کہ اس کے اوپر وہ مہر لگائی گئی. چنانچہ حضور کی بھی مہر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی تصویریں ہوتی ہیں عام طور پر موجود ہوتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اس پر. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے سے، چند لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے، ورنہ یہ لوگ اب اس سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مسلوب توفیق کر دیا ہے کہ ایمان نہیں لا سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.